حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ پردہ نشینوں کی مخدومہ، خاصان خداوندی، سوختہ عشق، قرب الہی کی شیفتہ اور پاکیزگی میں مریم ثانی تھیں۔ آپ کے احوال اہل دل حضرات کے لیے برہان قاطع کا درجہ رکھتے ہیں۔ ولادت کی شب گھر میں بدحالی کا یہ عالم تھا کہ چراغ تک نہ تھا، اور چونکہ آپ اپنی 3 بہنوں کے بعد تولد ہوئیں، اسی مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ اور جب آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس میں سے تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ تاکہ گھر میں کچھ روشنی ہو جائے، تو آپ نے شدید اصرار پہ ہمسایہ کے دروازے پر صرف ہاتھ رکھ کر گھر میں آ کر کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتے، کیونکہ آپ نے یہ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کسی سے کچھ طلب نہ کریں گے۔ اسی پریشانی میں نیند آ گئی تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے تسلی و تشفیع دیتے ہوئے فرمایا کہ تیری یہ بچی بہت ہی مقبولیت حاصل کرے گی، اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والی بصرہ کے پاس ایک کاغذ پر تحریر کر کے جاؤ کہ تو ہر یوم 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا تھا، اور شب جمعہ میں 400 مرتبہ، لیکن آج جمعہ کی جو رات گزری اس میں تو درود بھیجنا بھول گیا، لہٰذا بطور کفارہ حامل حاضہ کو 400 دینار دے دے۔ صبح کو بیدار ہو کر آپ بہت روئے اور خط تحریر کر کے دربان کے ذریعے والی بصرہ کے پاس بھیج دیا۔ اس نے مکتوب پڑھا اور حکم دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاداوری کے شکرانے میں 10,000 درہم تو فقراء میں تقسیم کر دو اور 400 دینار اس شخص کو دے دو۔ اس کے بعد والی بصرہ تعظیماً خود آپ سے ملاقات کرنے پہنچا اور عرض کیا کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے مطلع فرما دیں۔ چنانچہ انہوں نے 400 دینار دے کر ضرورت کا تمام سامان خرید لیا۔ رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں جا کے مقیم ہو گئیں۔ آپ بھی ایک سندھ کو چل دیں، اور ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا، اور کچھ دنوں بعد بہت ہی قلیل رقم میں فروخت کر دیا، اور اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت آمیز کام آپ سے لینے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھیں کہ کسی نامحرم کو آپ سامنے دیکھ کر اتنا زور سے گری کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اسی وقت آپ نے سر بسجود ہو کر عرض کیا، یا اللہ، میں بے یار و مددگار تو پہلے ہی سے تھی اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ندائے غیبی آئی کہ اے رابعہ غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ مکرم ملائکہ بھی تجھ پر رش کریں گی۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے ہاں پہنچ گئیں، اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتی۔ اور ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ اس وقت ایک گوشہ میں آپ کو سر بسجود پایا اور ایک معلق نور آپ کے سر پر فرزاں دیکھا، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہمہ وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضری ہوتی ہے۔ یہ سن کر آپ کا آقا بہت پریشان ہو گیا اور یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کے بجائے الٹی ادن کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر کے استدعا کی کہ اگر آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے آپ اگر کہیں جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شب و روز میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتی تھیں، اور گاہے بگاہے حضرت حسن بصری کے واعظ میں بھی شریک ہوتی۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابتدا میں آپ گاتی بجاتی تھیں، بعد میں تائب ہو کر جنگل میں گوشہ نگین ہو گئیں، اور ایک روز جب رابعہ بصری ساحل فرات پر موجود تھیں تو اچانک حسن بصری بھی وہاں پہنچ گئے اور پانی پر مصلی بچھا کر فرمایا کہ آئیے ہم دونوں نماز ادا کریں۔ لیکن رابعہ بصری نے جواب دیا کہ اگر یہ مخلوق کے دکھاوے کے لیے ہے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ کہہ کر رابعہ نے اپنا مصلی ہوا کے دوش پر بچھا کر فرمایا، آئیے دونوں یہاں نماز ادا کریں تاکہ مخلوق کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ پھر بطور دلجوئی رابعہ نے فرمایا کہ جو فعل آپ نے سر انجام دیا وہ تو پانی کی معمولی سی مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں، اور جو میں نے کیا وہ ایک حقیر سی مکھی بھی کر سکتی ہے، لیکن حقیقت کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں۔ وفات کے وقت آپ نے مجلس میں حاضر مشائخین سے فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ کر ملائکہ کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ سب باہر نکل آئے اور دروازے بند کر دیں۔ اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجی، یعنی اے مطمئن نفسہ اپنے مولا کی جانب لوٹ چل۔ اور جب کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز نہ آئی تو لوگوں نے جب روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی
مشاہین کا قول یہ ہے کہ رابعہ نے خدا کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہ کی اور نہ کبھی کوئی دکھ سکھ کی پرواہ کی، اور مخلوق سے کچھ طلب کرنا تو درکنار، اپنے مالک حقیقی سے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا، اور انوں کی شان کے ساتھ دنیا سے رخصت